والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ القصص 20واں پارہ اور آیت نمبر 68۔ بیسواں پارہ آیت نمبر 68۔ یہ قرآن آپ خود لے لیں اور ان کو صفحہ بتا دیں۔ صفحہ نمبر 355 آیت نمبر 68۔ اس سے پہلے درس میں دو چیزیں میں نے ذکر کی۔ ایک مسئلہ تھا مسئلہ الہ کی اہمیت، اس کو بند کر دیں، کہ مسئلہ الہ تمام انبیاء کرام کا اجماعی مشن ہے اور تمام آسمانی کتابوں کا مقصد، ہدف اور مرکزی مضمون ہے۔ اسی مسئلہ کی بنیاد پر کائنات بنی، اسی مسئلہ الہ کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے، اور جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کائنات کو ختم کر کے قیامت قائم کر دیں گے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ مسئلہ الہ اس کا آسان مفہوم کیا ہے؟ آسان مفہوم کہ الہ کا معنی سمجھنا۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی سمجھنا۔ اس میں 4 کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، 4 کلمات ہیں۔ 3 کلمات کا معنی بالکل آسان ہے، لا نہیں، الا مگر، اللہ کو سب جانتے ہیں۔ ایک لفظ کھڑا ہے وہ ہے الہ، کہ لا الہ، الہ کوئی نہیں۔ اب الہ کا معنی کیا ہے؟ اس پر میں نے گفتگو کی تھی اور اسی کو تسلسل کے ساتھ آگے ہم بڑھائیں گے کہ الہ کا معنی ہماری زبان، ہماری بولی میں کیا ہے۔ ایک معنی کرتے ہیں معبود، معبود بھی عربی ہے، اس کو آسان کرتے ہیں عبادت کے لائق، عبادت پھر عربی ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے بندگی کے لائق، بندگی فارسی ہے۔ تو مسئلہ الہ کا مقصد ہے الہ کا معنی، الہ کے خواص، خاصے کیا ہیں ان کو سمجھنا۔ اور جب تک یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے آدمی مسلمان بھی نہیں بنتا اور دعوت الانبیاء بھی سمجھ نہیں آتی۔ نہ قرآن، نہ کوئی کتاب، نہ اسلام، نہ دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمام مکاتب فکر اس امر پہ تو متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اصل دعوت تھی لا الہ الا اللہ،
اور اس پہ بھی سب متفق ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر جب تک ایمان نہیں ہوگا آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس میں کسی کا اختلاف ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تو مسلمان ہوگا؟ آپ کو میرا خیال شک ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس بات پہ بھی سب متفق ہیں۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سمجھ کے تسلیم کرنا۔ پہلے سمجھنا ہوتا ہے۔ ایمان علماء کہتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق کا، اور تصدیق ہے از قبیل علم سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سمجھ کے ماننا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے پوری شریعت کا خلاصہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور پوری شریعت کا نقشہ، طرز اور تصویر وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے، اب اس پہ چلنا کیسے ہے، اس کے لیے نمونہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میں نے ساتھ کہہ دیا کہ شیطان دماغ میں یہ بھی بات ڈالتا ہے، دیکھا نا یہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو شیطان کے کئی کوڈ ہے۔ ہم تو ساری زندگی پڑھتے ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارا تو سب سے جھگڑا ہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کو رسول مانو، انہی کی اتباع کرو، انہی کے نقش قدم پہ چلو۔ خیر بہرحال عبادت کا کیا معنی ہے، یہاں سے بات چلی تھی، تو اس کا مفسرین حضرات نے، ہر مسلک کے طبقہ کے مفسرین، انہوں نے معنی کیا ہے کہ اقصی غایت تذلل، اہل سنت کی بیضابی تفسیر، رازی، الکبیر، قرطبی، اس طرح کی اور تفسیریں، اسی طرح اہل تشیع کی جتنی تفسیریں ہیں، معانی پر مجمع البیان وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بھی یہی معنی کیا۔ اہل حدیث حضرات کی تفسیروں میں بھی یہی معنی ہے، بریلوی حضرات کی تفسیروں میں بھی یہی معنی ہے، اور دیوبندی حضرات کی تفسیروں میں بھی یہی معنی ہے کہ ذلت کا آخری درجہ، عاجزی کا آخری درجہ، جس کے بعد کوئی عاجزی نہ ہو، تو عبادت کس چیز کا نام قرار دیا گیا؟ ذلت اور عاجزی کا آخری درجہ۔ لیکن اس پر اشکال تھا کہ اگر عبادت کا یہی معنی ہے ذلت اور انکساری کا آخری درجہ، تو سجدے کے علاوہ پھر کوئی عبادت ہی نہیں، کیونکہ ذلت عاجزی کا آخری درجہ وہ کس میں ہوتا ہے؟ سجدہ میں۔ جو ذلت سجدہ میں ہے وہ رکوع میں نہیں ہے، وہ قیام میں نہیں ہے، وہ بیٹھنے میں نہیں ہے، وہ لیٹنے میں نہیں ہے۔ تو اقصی درجہ یا آخری درجہ تذلل کا، اس سے کیا مراد ہے؟ جبکہ ہماری شریعت میں چلنا بھی عبادت ہے، طواف میں چلنا ہی ہوتا ہے نا بھائی، جہاد کی طرف چلنا ہی ہوتا ہے، چلنا بھی عبادت، ہنسنا بھی عبادت، شریعت کے موافق ہو، ہنسی بھی عبادت۔ تو اس میں غایت تذلل کا ہے، عاجزی کی انتہا۔ اکڑنا بھی عبادت، میں نے پچھلے درس میں پوری وضاحت کر دی کہ مشرک کے سامنے جو اکڑنا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اب اکڑ کہاں، ذلت کہاں، عاجزی کہاں؟ لیٹنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، تو وہاں ذلت کہاں، عجز کہاں؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ذلت یا عاجزی کا آخری درجہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ذلت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذلت یا عاجزی اعضاء کی، جس کو علماء کہتے ہیں تذلل للجوارح، ان اعضاء جسم کی ذلت اور عجزی، اور ایک ہے تذلل اعتقادی، عقیدے کا تذلل، عقیدے کی عجزی۔ یہ جن علماء نے بھی کہا کہ عبادت نام ہے تذلل کے آخری درجہ کا، تو ان کی مراد کیا ہے؟ اعتقادی تذلل، عقیدے کا تذلل۔ تفصیل گزشتہ درس میں گزر گئے، جو نہیں تھے وہ سن لیں، وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ اب ہم نے اگلا حصہ ذکر کرنا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ وہ تذلل کیا ہے؟ وہ تذلل ہے کسی ہستی کو بغیر اسباب کے، ما فوق الاسباب، سمیع ماننا، سننے والا، بصیر ماننا، دیکھنے والا، علیم ماننا، غیب دان، متصرف ماننا، اختیار والا، بغیر اسباب کے، تو یہ ہے تذلل اعتقادی۔ تو عبادت ایک عقیدے سے عبارت ہے۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطة غیبیہ۔ تو یہ اسی تذلل کی وضاحت ہے کہ کسی ہستی میں ما فوق الاسباب صفتیں مان کے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ بغیر اسباب کے سنتا ہے، بغیر اسباب کے جانتا ہے، بغیر اسباب کے تصرف کر سکتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ اس کی ہر تعظیم، ہر ندا، ہر آواز اور ہر اس کی تعظیم کی چیزیں، ان کا نام عبادت ہے۔ یہ اللہ کے لیے عقیدہ ہوگا تو اللہ کی عبادت، مخلوق کے لیے ہوگا تو مخلوق کی عبادت۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی متعدد آیات ذکر کی اور الہ کا مفہوم ذکر کیا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، تو پورے قرآن پاک میں دو بنیادوں کو ذکر کیا گیا۔ ایک ہے تصرف، اختیار، اور دوسرا ہے علم الغیب، غیب دانی، یعنی تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب۔ اس کو اللہ نے جگہ جگہ پہ بیان کیا، اور یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی الہ کے دو بنیادیں، تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب، انہی کو قرآن نے بیان کیا۔ اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے سورہ النمل اس کی آیت پیش کی، سورہ طٰہٰ کی آیت پیش کی، اسی طرح دیگر۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ القصص، اور پورے غور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آیت نمبر 68، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور رب تیرا یخلق ما یشاء ویختار، پیدا کرتا ہے ما یشاء، جو چاہے، ویختار، اور چنتا ہے جس کو جس کے لیے چاہے۔ ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے واسطے ان کے، یعنی تمام مخلوق جن و انس کے لیے، الخیرہ، تو کوئی اختیار، ان کو اختیار نہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب ہی ہے جو چاہے پیدا کرے، اور جس کے لیے جس کو چاہے منتخب کرے۔ وہی خالق ہے، وہی مختار،
تصرف کرنے والا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، پوری ہم ضمیر پوری مخلوق، جن، انسان، فرشتے، ان کو نہ پیدا کرنے کا اختیار ہے نہ منتخب کرنے کا اختیار ہے، نہ استوا والا اختیار ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے ان چیزوں سے یہ شریک کر رہے ہیں۔ پہلی بنیاد آ گئی کہ خالق یہ ہے فوق الاسباب، یختار، تصرف، اختیار، یہ صرف اللہ کا ہے، مخلوق کا نہیں، سبحانہ۔ دوسری بنیاد، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور رب ہی تیرا جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتی ہیں سینے ان کے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو چیز ظاہر کرتے ہیں، جو سینوں کی باتیں، دلوں کی باتیں جاننے والا یہ بھی کون ہے؟ ربک، پیدا کرنے والا بھی ربک، منتخب کرنے والا بھی ربک۔ اب یہ دونوں بنیادیں آ گئی کہ متصرف بھی اللہ اور غیب دان بھی، بولو شاباش، غیب دان بھی اللہ، یہ دونوں بنیادیں۔ اب نتیجہ دیکھو، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ جب یہ دو بنیادیں قائم ہو گئیں کہ اللہ کے سوا متصرف ما فوق الاسباب بھی کوئی نہیں اور سینوں کے رازوں کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، تو کیا نتیجہ نکلا؟ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ ہے نتیجہ، اللہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ بس جہاں اب ذرا دیکھنا ہے اس سے تھوڑا سا آگے، یہاں قرآن پاک کا ضابط ہے، یہ پہلے اجمال ذکر کرتا ہے پھر اس کی تفصیل کرتا ہے۔ یختار کا کیا معنی، کیا مطلب، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے پہلے وہ سنو۔ آگے اس کا نمونہ ذکر کیا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، آیت نمبر 71۔ قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر، ارائیتم، بتاؤ مجھے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامہ، اگر اللہ پاک تم پر رات کو کر دے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک، اگر اللہ رات کو کر دے تم پر، کب تک؟ قیامت تک۔ ایک، اب آگے دیکھنا، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ۔ اب ذرا انداز دیکھو قرآن کا، یہ ہے ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار۔ اللہ نے رات پیدا کی، دن پیدا کیا، رات کا پیدا کرنا یہ تصرف ہے، اختیار، دن کا پیدا کرنا تصرف، اختیار، رات کو اپنے مقام پر رکھنا تصرف اور اختیار، دن کو لے آنا تصرف اور اختیار، رات اور دن کو بدلنا، عدلنا بدلنا تصرف اور اختیار۔ اب ذرا دیکھنا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامہ، اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات بنا دے، تو کیا ہے؟ من، کیا لفظ ہے؟ من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا؟ یأتیکم بضیاء، جو دن کی روشنی لائے، یأتیکم، جو لائے تمہارے پاس، بضیاء، روشنی،
افلا تسمعون، کیا سنتے نہیں ہو؟ آگے قل، اور پوچھ میرے پیغمبر، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ دن کو ہمیشہ کر دے تم پر، اور کب تک؟ الی یوم القیامہ، ہمیشہ دن ہو رات آئی نہیں، ہمیشہ دن رہے۔ آگے من الہ غیر اللہ، یہ قرآن الہ کا معنی سمجھا رہا ہے، یہ ہے تصرف ما فوق الاسباب۔ من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کیا اتنی بات بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ رات کو لانے والا، دن کو لانے والا، ان کو عدلنے بدلنے والا، اگر اس نظام میں گڑبڑ ہو جائے، رات ہمیشہ رہ جائے یا دن ہمیشہ رہ جائے، آگے کیا ذکر کیا؟ من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا؟ تو مطلب کیا نکلا؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار، اور یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، تصرف بھی ما فوق الاسباب صرف اللہ کا، اور علم بھی ما فوق الاسباب صرف اللہ کا، تو الوہیت بھی صرف اللہ کا خاصہ ہے، الہ بھی صرف وہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں سورہ ہود، یہاں علمی باتیں سب میں نے چھوڑ دی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ سورہ ہود بالکل آخری آیت، سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے، آپ نے بنیاد ذہن میں رکھنی ہے کہ الوہیت کی دو بنیادیں قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے۔ یہاں پر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مل گئی سب کو؟ 213 صفحہ بھائی، یہ ایتیں دیکھو، ان کو نوٹ کرو، یہ درس ہے، تقریریں شکریریں نہیں ہیں، گھروں میں جا کے ترجمہ بھی دیکھو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، للہ، اس لام کو کہتے ہیں لام اختصاص، لام اختصاص آتی ہے خاصہ بیان کرنے کے لیے، اور خاصہ اس کو کہتے ہیں جو ایک ہستی میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ للہ، اور للہ کی تقدیم حصر کے لیے، حصر والا معنی، حصر والا معنی اس میں بھی نفی اور اثبات ہوتا ہے، ایک کے لیے اثبات، باقیوں کے لیے نفی، نفی اور اثبات دونوں۔ یہاں دو چیزیں، ایک لام اختصاص کا، دوسرا للہ کی تقدیم حصر ہی والے معنی کے لیے۔ اگر حصر نہ سمجھ آئے تو حصر کا کیا معنی کرتے ہیں اردو میں؟ ہی اور بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہی اور بھی کا فرق ہے، تو جہاں ہی والا معنی ہوتا ہے حصر میں۔ اب دیکھو، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سب غیب جاننا، للہ، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ آسمان و زمین کے سب غیب جاننا، للہ، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ آسمان و زمین کے سب غیبوں کو جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، ایک، اور دوسرا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کی طرف
پھرتے ہیں الامر تمام امور تمام کام، الامر کلہ سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں، یعنی ہر امر پر ہر کام پہ متصرف اللہ ہے، ہر کام میں تصرف اللہ کا چلتا ہے۔ کتنی بنیادیں آ گئی؟ دو۔ ایک للہ غیب السماوات والارض، غیب دان کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور دوسرا یرجعو الیہ، یرجعو الیہ میں بھی حصر ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں پھرتے ہیں۔ الامر کلہ، امر سب کے سب، مطلب کیا؟ تمام اختیارات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کے علم غیب میں کوئی بھی شریک نہیں۔ جب یہ دو بنیادیں پکی ہو گئی کہ غیب دان بھی اللہ، مختار کل بھی اللہ، تو آگے دیکھنا فَاعْبُدْهُ، فَاعْبُدْهُ، یہ فا علماء کہتے ہیں فصیح ہے۔ فصیح کا معنی ہوتا ہے اذا کان الامر کذالک، جب تم نے یہ مان لیا کہ غیب بھی اللہ کا خاصہ، اختیارات ما فوق الاسباب بھی اللہ کا خاصہ، تو فَاعْبُدْهُ، پھر عبادت بھی صرف اسی کی کر، عبادت بھی صرف اسی کی کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھ۔ یہ آیت بھی اس میں اسی طرح صریح ہے کہ دو بنیادوں پر فَاعْبُدْهُ کو متفرع کیا، کہ مختار کل ہونا اور غیب دان ہونا۔ یہ جب اللہ کا خاصہ ہے تو یہی تو خواص الوہیت ہے، جب یہ اللہ کے خاصے ہیں تو اسی کا نام تو الوہیت ہے، پھر الوہیت بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام ذرا آج کے درس کا وہ ہے 20واں پارہ بالکل شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ ان کو بتا دو۔ 345۔ یہ جو مقام ہے امن خلق السماوات، اس میں بھی ذہن میں رکھنا، یہاں سے لے کر امن خلق السماوات سے وما یشعرون ایان یبعثون، آیت نمبر 65 تک یہ خاص مضمون ہے، اور اس میں مسئلہ الہ کو سمجھایا گیا مناظرانہ انداز میں، مناظرے کے انداز میں، یہ بھی سمجھنا ہے، انداز مناظرانہ ہے۔ ایک ہے آیت الکرسی کا مقام، آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو، وہاں پر بھی اسی مسئلہ کو سمجھایا گیا ہے، لیکن وہاں مناظرانہ انداز نہیں، اور جہاں پر مناظرانہ انداز ہے وہاں تحقیقی انداز۔ قرآن کا ہر انداز تحقیقی ہے، صرف طرز کا فرق ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے پہلی تو یہ بنیاد ذہن میں رکھو، جہاں پہ دو باتیں آئیں گی کہ تصرفات ما فوق الاسباب یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور غیب جاننے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو الہ بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ پورے چیپٹر کا میں نے خلاصہ پہلے بیان کر دیا۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ اس میں اللہ رب العزت نے دلائل ایسے پیش کیے جن دلائل کو مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا، ایسے دلائل جس کو کہتے ہیں اعترافی دلائل، مقدمات مسلمہ، ایسی دلیل پیش کرنا جس کو مخالف بھی مانتا ہو۔ تو مناظرہ یہی ہوتا ہے، مناظرہ میں
ایسی دلیل پیش کی جاتی ہے جو مد مقابل کے ہاں بھی مسلم ہو، وہ بھی مانتا ہو۔ تو یہاں یہی انداز ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے، امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمین کو پیدا کرنے والا؟ ایک، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا واسطے تمہارے آسمان سے ماءً، پانی یعنی بارش، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے، حدائق ذات بہجہ، باغات رونقوں والے، ما کان لکم، نہیں ہے اے سب مخلوق تمہارے لیے، ان تنبتوا شجرہا، یہ کہ پیدا کر سکو، شجرہا ایک درخت ان کا، ایک درخت بھی پیدا کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ اِلٰہُمَّ اللہ، اِلٰہُمَّ اللہ۔ اب سمجھو، امن خلق السماوات، آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ یا صرف اللہ؟ آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمانوں کو پیدا کرنا یہ ہے تصرف ما فوق الاسباب، اختیار ما فوق الاسباب۔ کوئی مولوی بیٹھے ہوئے وہ بھی ناراض نہ ہو، خلق کا معنی ہی ہوتا ہے الایجاد بلا آلہ، بلا سبب۔ اب یہ ایسی بات تھی، ابو جہل بھی مانتا تھا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے وضاحت کر دی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر مکہ والوں سے پوچھو آسمانوں زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے صرف اللہ نے پیدا کیا۔ تو آسمان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا صرف مکہ والا مشرک مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ قرآن کہتا ہے مانتا تھا۔ وہ کہتے لات منات عزا حبل، ان بزرگوں نے نہ آسمان پیدا کیا نہ زمین پیدا کی۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے یہ اعترافی دلیل ہے۔ اور ان سے بھی پوچھو، جو آج کا مشرک ہے اس سے بھی پوچھو کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون، اللہ یا امام بری، اللہ یا بہو سلطان، اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی؟ تو معلوم ہوتا ہے ان کے بھی جو ضدی نہیں پڑھے لکھے مشرک ہیں وہ مانیں گے کہ یہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسری چیز، آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ اللہ۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ بارش برسانا بھی کون سا تصرف ہے؟ تصرف ما فوق الاسباب، بارش برسانا۔ اچھا خیر، آگے میں چل کے بات کرتا ہوں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تین۔ چوتھا، وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اس بارش سے باغات اگانے والا کون؟ صرف اللہ۔ انبتنا، ہم نے اگائے، حدائق باغات، اور باغات بھی کیسے؟ ذات بہجہ، رونقوں والے، پھل پھول والے۔ ان باغات کو اگا کہ ان کو پھل پھول خوشبوئیں دینے والا کون؟ صرف اللہ۔ یہ بھی صرف اللہ۔ کتنی باتیں آ گئی؟ 5۔ آسمان کو پیدا کرنے میں وحدہ لا شریک، زمین کو پیدا کرنے میں وحدہ لا شریک،
آسمانوں سے بارش برسانے میں وحدہ لا شریک، زمین سے کھیتیاں اگانے میں وحدہ لا شریک، کھیتیوں کو رنگ بو ذائقے دینے میں وحدہ لا شریک، 5 امور آگے فرمایا یہ کام کرنے والا اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، آسمان بنانا تو دور کی بات، زمین پیدا کرنا دور کی بات، بارشیں برسانا دور کی بات، یہ جو زمین پہ حدائق اور باغ ہیں ان میں سے ان کا اگانا بھی دور کی بات، ایک درخت کو بھی جنوں انس ملائک مل جائیں ایک درخت کی کوپل نکالنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ شجرہا، قرآن کا انداز دیکھو، آسمان کا بنانا چھوڑو، زمین کا بنانا چھوڑو، بارشیں برسانا چھوڑو، یار درخت تو تمہاری زمین پہ ہیں، اور اس میں کیا ہے، بیج بھی تم بوتے ہو، کبھی پودے بھی تم لگاتے ہو تحت الاسباب، شجرکاری بھی کرتے ہو، لیکن درخت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیج تم بوتے ہو، اور اس بیج سے کوپل پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ساری مخلوق مل جائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ یہاں پر امام نصفی جو بڑے مفسر ہیں انہیں معنی کیا ما کان لکم اے من جنسکم هو الذی هو المخلوق سواء کان ملکن او انسن او جنن۔ فرمایا یہ خطاب سب مخلوق کو ہے، چاہے انسان ہو، جن ہو یا فرشتہ، ساری مخلوق مل کر بھی ایک درخت کو بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ یہ آگے نے 6 نمبر، 5 امور اور 6واں نمبر۔ اب نتیجہ دیکھو، فرمایا یہ کام کرنے والا اللہ، تم میں سے کوئی بھی، مخلوق میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، تو اب بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یہ یاد رکھنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہے کوئی دوسرا الہ؟ یہ 5 امور ذکر کیے، آگے قرآن چلا، بل ہم قوم یعدلون، سبحان اللہ۔ فرمایا بل ہم، مسئلہ کتنا واضح تھا، لیکن یہ قوم ہے ہی بے انصاف، یہ ہے ہی ضدی قوم۔ یعدلون کا ایک معنی بے انصاف اور دوسرا معنی یہ قوم ہے ہی سور و پکار میں دوسروں کو اللہ کے برابر کرنے والی، حاجتوں میں پکارنے میں۔ یعدلون، آگے جی، امن جعل الارض قرارا، امن جعل، کون ہے جس نے پیدا کیا زمین کو، قرارن، قرارن قابل رہائش، وجعل، اور بنایا اس کے درمیان انہارا، کئی نہریں، وجعل، اور پیدا کیا اس زمین کے لیے رواسیہ، پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور رکھا 2 دریاؤں کے درمیان پردہ، اِلٰہٌ مع اللہ۔ دیکھو قرآن کا انداز، فرمایا دیکھو کون وہ ذات ہے، سمجھو، امن جعل الارض قرارا، کہ کون ہے وہ جس نے زمین کو قابل رہائش بنایا۔ قرارا، قرار کا کیا معنی؟ ایک معنی تو ہے بالکل آسان، کہ زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا جس پہ قیام کرنی مشکل ہو، اور زمین کو ایسا نرم بھی نہیں بنایا کہ تم نیچے دنس جاؤ۔ زمین کے اندر مکان بناؤ، اندر گئے، مویشی تمہارے زمین کے اندر گئے،
تو اس طرح بھی زمین کو نہیں بنایا، زمین کو اللہ نے اس طرح بنایا کہ تم اس پہ رہائش رکھ سکو، قابل رہائش بنایا۔ اور دوسرا معنی قرارہ، زمین کو اللہ رب العزت نے ایسے دائرہ میں رکھا، اللہ کی اس وسیع کائنات میں سورج اور زمین کا فاصلہ، چاند اور زمین کا فاصلہ اس نہج پہ رکھا کہ جہاں زندگی ممکن ہے۔ اور اگر آج کا سائنسدان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ زمین سورج اور زمین کے فاصلہ میں 1 انچ جتنا بھی فاصلہ ہو جاتا، موجودہ فاصلے سے ہٹ کے زائد یا کم، تو زمین پہ زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے زمین کو وہ دائرہ عطا کیا، زمین کو وہ محور عطا کیا، زمین اور سورج اور چاند کے وہ فاصلے قائم کیے جہاں پر رہائش کے قابل بن گئی۔ اگر یہ نیچے ہوتی، سورج یا چاند سے جس سطح پہ ہے اس سطح میں تھوڑا سا فرق ہوتا، ہزاروں سیارے ہیں لیکن وہاں پر زندگی ممکن نہیں۔ آج سائنس فیل ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا ہے جی فلاں جگہ پہ انسان، فلاں جگہ پہ انسان، اور کچھ جھوٹ کچھ سچ نکلا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا یہ کون ذات ہے جس نے زمین کو وہ محور عطا کیا کہ وہ زندگی کے قابل بن گئی، قرارہ، رہائش کے قابل۔ ایک وجعل خلالہا انہارا، اور پیدا کی، بنا دی اس کے درمیان سے نہریں۔ سبحان اللہ، زمین اس کے درمیان سے نہریں، اوپر بھی نہریں نیچے بھی نہریں۔ تمہارے پانی کی ضرورت، اوپر بھی نہریں جاری، نیچے بھی نہریں جاری۔ اللہ فرماتے ہیں بتلاؤ زمین کو قابل رہائش بنانے والا کون؟ صرف اللہ۔ صرف اللہ یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ صرف اللہ۔ زمین کو قابل رہائش بنانے والا صرف اللہ۔ نمبر 2، زمین میں پانی جاری کرنے والا، چاہے اوپر کی نہریں چاہے نیچے کی نہریں، اوپر کے چشمے نیچے کے چشمے، ان چشموں کو جاری کرنے والا بھی صرف اللہ۔ اور نمبر 3، زمین پر پہاڑوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ رواسی اس لیے فرمایا کہ یہ زمین پر میخوں کی طرح ٹھکے ہوئے پہاڑ اور پوری زمین کے توازن کو قائم رکھنے والے گڑے ہوئے رواسیہ، پہاڑ بنانے والا، یہ بھی صرف اللہ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 دریاؤں کے درمیان پردہ، حاجز، آڑ پیدا کرنے والا کون؟ صرف اللہ۔ 2 دریا ہیں، ایک کھاری ہے دوسرا میٹھا ہے، دونوں کٹھے چل رہے ہیں، کھاری میٹھے میں نہیں آتا، میٹھا کھاری میں نہیں آتا، اور برابر کے چل رہے ہیں۔ فرمایا یہ تصرف کس کا ہے؟ یہ تصرف بھی کس کا؟ اللہ کا۔ اب ذرا دیکھنا ہے، زمین کو قابل رہائش بنانے والا اللہ ایک، نہریں جاری کرنے والا صرف اللہ 2، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ 3، اور 2 دریاؤں کے درمیان پردہ لٹکانے والا اللہ۔ یہ تصرفات کسی نبی، ولی، جن، فرشتے، زندہ مردہ کے نہیں، تو پھر مان لو الہم اللہ، کیا کوئی ہے الہ اللہ کے ساتھ دوسرا؟ یہ معنی ہے الہ کا۔ جب یہ کام کرنے والا اللہ، متصرف ما فوق الاسباب اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ خیال کرو، لوگوں نے تمہیں دھوکہ دیے، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دکان مکان نہیں، یہ مسئلہ الہ ہے۔ الہم اللہ، آگے چل،
بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے مسئلہ تو واضح ہے لیکن اکثر ان کے بدھو ہیں، جانتے نہیں، اس مسئلے کو سمجھتے نہیں۔ بس یہ تمہید، آگے قرآن ترقی کرتا جائے گا۔ اب سنو، یہاں پر پہلے 5 امور، چھٹے میں نفی، دوسرے چیپٹر میں امن جعل الارض قرارا، یہاں پر 3 امور ذکر کیے اور پھر ذکر کیا الہ مع اللہ۔ اب آیا 2 امور ذکر کیے، 2 امور دیکھنا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ مشرکو، اعترافی دلیل ہے، او مشرکو بتاؤ، او غیر اللہ کو الہ سمجھنے والو بتاؤ نا، امن یجیب المضطر، کون ہے یجیب المضطر، جو بے کس، بے بس، مضطر بے کس، بے بس کی پکار کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب بھی وہ مضطر اس کو پکارے۔ مجبور اور بے کس کی پکار کو پہنچنے والا کون؟ صرف اللہ۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کھولتا ہے تکلیف کو، یکشف السوء، مشکل کشائی کرتا ہے۔ ایک امن یجیب المضطر، ہے کون؟ جو مضطر کی فریادوں کو پہنچنے والا، بے کس کی فریادوں کو پہنچنے والا، اور اذا دعاہ، جب بھی وہ مضطر اس کو پکارے، ہر وقت سنے بھی صحیح، تو یکشف السوء، اس کی مشکل حل بھی کرے، حاجت پوری بھی کرے۔ یہ کون؟ آگے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین پیدا کیا، جانشین بنایا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اگر یہ کام کرنے والا اللہ تو پھر الہ بھی صرف اللہ۔ یہاں سمجھنا ہے، یہ تصرف آیا بڑا اہم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ مکہ والے مشرک بھی مانتے تھے کہ جب پھنس جائیں مشکلات میں، حاجتوں میں، تو اس وقت وہ سمجھتے کہ ہمارے بابے یہاں کام نہیں آتے، یہاں کام آنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بڑی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو تو مانتے ہو اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اور کس کو پکارتے ہو؟ صرف اللہ۔ یہی تو معنی ہے الہ کا، الہ کوئی الہ مع اللہ۔ جب غیر اللہ کو ان مسائب میں پکارنا چھوڑ دیتے ہو، اور الہ کا کیا معنی ہے؟ تو حاصل کیا نکلا؟ الہ وہ ہے جو مضطر کی فریاد کو پہنچنے والا ہو، جو بے کس، بے بس کی فریاد کو پہنچنے والا ہو۔ اب یہاں 3-4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی دیکھ لیں، یہ سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ آیت نمبر 40، 120 صفحہ بھائی۔ قل ارائیتکم
اخبرنی، فرما دیجئے، بتلاؤ مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تمہیں اللہ کا عذاب، طوفان، غرق، زلزلہ، کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، جو مجموعہ عذابوں کا، ساری آفتوں کا، اغیر اللہ تدعون، کیا غیر اللہ کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدعون، غیر کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہاں پر بھی اعترافاً کہ جب دنیا میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں تب بھی کس کو پکارتی ہو؟ صرف اللہ کو۔ تو قیامت آ گئی تو پھر کسی بابے کو پکارو گے؟ کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں۔ اب آگے دیکھنا ہے نتیجہ، بل ایاہ تدعون، بلکہ او مشرکو، ان مصائب میں سب اللہ ہی کو پکارتے ہو، ایاہ تدعون تستغیثون، حاجتوں میں اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، بس اللہ کھول دیتا ہے، دور کرتا ہے جس طرف اللہ کو جس مصیبت میں پکارتے ہو، انشاء، اگر چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبتیں ٹال سکتا ہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ جب بڑی مصیبتیں پڑتی ہیں تو اس وقت صرف کس کو پکارتے ہو؟ اللہ۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی مسلم تھا، مکہ والے مشرک بھی بڑی مصیبتوں میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اور جب بڑی بڑی مصیبتوں میں تم خود لات منات ہبل کا دامن چھوڑ جاتی ہو، اور ظالموں تم مانتے ہو کہ بے بس کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ تو الہ اللہ، جب یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے تو الہ کا کوئی اور معنی ہوتا ہے؟ یہی تو معنی ہے الہ کا، مضطر کی فریادیں سننے والا، مجبور کی پکاریں سننے والا۔ اس کے ساتھ آیتیں تو بہت ہیں، لیکن سورہ یونس، سورہ یونس کی آیت نمبر 22، 191، صفحہ نمبر 191۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ کا اعتراف دیکھو کہ سخت مشکلوں میں، سخت مصیبتوں میں پرانے مشرک کس کو پکارتے تھے؟ تھک گئے ہو میرا خیال؟ پرانے مشرک کس کو پکارتے تھے؟ اللہ ہی کو۔ اور آج والا مشرک سوچتے ہو؟ آج والا مشرک بہاب الحق تے بیڑا دھک، یہ عین گرداب میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ خیر یہ ہمارا عنوان آگے آ جائے گا کہ مکہ کا مشرک بڑا تھا یا پاکستان کا مشرک بڑا ہے، یہ مستقل موضوع آئے گا۔ ابھی ہم ابتدا میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے سمجھنا ہے الہ کس کو کہتی ہے۔ یہ ہے الہ کے تصرفات، جب یہ تصرفات اللہ کے ہیں تو الہ بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ ابھی ہم صرف اس پہ بیٹھے ہیں، اب دیکھنا ہے۔ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی ہے نا جو چلاتا ہے تم کو خشکیوں میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم بسا اوقات فی الفلک کشتیوں میں، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور چلتی ہیں، چلاتی ہے ان کو
بریہن طیبہ، موافق ہوا، جہاں طیبہ سے مراد موافق ہوا ان کشتیوں کو چلاتی ہے، وفرحوا بہا، بڑے خوش ہوتی ہے۔ فرحوا بہا آیا نا، کیا خوش ہوتی ہے، واہ ہوا موافق ہے، ہم نے جنوب کو جانا ہے تو ہوا بھی ادھر کی چل رہی ہے، ہم نے مغرب کو جانا ہے تو ہوا بھی پیچھے سے مغرب کی طرف چلا رہی، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرحوا بہا لفظ کیا آیا، فرحوا، کیا معنی، جلوس نکالتے ہیں۔ فرحوا، آج کل مولویوں نے کہا فرح کا معنی ہے ناچنا کودنا، فرحوا بہا کشتیوں میں جلوس ذرا نکال کے دیکھتے۔ فرحوا بہا خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، اچانک اسی حالت میں آ جاتی ہے تیز ہوا، ریح ہوا، جھکڑ، طوفان، عاصف بڑا تیز و تند، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آتی ہے ان کے پاس الموج، بڑی بڑی موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ دریا میں جب طغیانی آئے، طوفان آئے، ہو پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھتی ہیں، بڑی بڑی موجیں اس وقت، من کل مکان۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور یقین کر لیتے ہیں، یہاں ظن بمعنی یقین، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ گھیرے گئے، اب نکل نہیں سکتے اس طوفان سے، کشتی ہو اور لہریں اٹھ رہی ہوں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اب بچ نہیں سکتے۔ ظنوا، خیال کرتے ہیں، انہم احیط بہم، اب دیکھنا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت پکارنے لگتے ہیں صرف اللہ کو، مخلصین، غیر و مشرکین، مخلصین، اخلاص کا معنی ہوتا ہے افرادہ بالدعاء من غیر اشراک، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، حبل، لات، منات، عزا یہ بھول جاتے ہیں، لہ الدین، اللہ کے لیے خالص پکار کرنے والے، اور ساتھ کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اللہ جے اس مصیبت تو کڈ لیا، اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑے شکر گزار بنیں گے، موحد بنیں گے۔ تو پتہ چلا کہ مکہ کا مشرک جب کشتیاں بیڑے طوفان میں آتے تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو، یا صرف اللہ کو، صرف اللہ کو پکارتے۔ جہاں مخلصین کا معنی سب مفسرین نے لکھا کہ کیا کہتے تھے مخلصین، یا حیو یا قیوم، یہ لفظ کہتے یا حیو یا قیوم، یا رب جو پکارتے۔ اسی پر نسائی شریف میں وہ حدیث ہے، حضرت اکرمہ کا واقعہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اکرمہ مکہ سے بھاگا، کیوں؟ نوجوان تھا اور مشرک کھڑا تھا، کھڑا مشرک۔ دعا کرو آدمی مواحد بنے تب بھی کھڑا ہو، اور مشرک ہو تب بھی، درمیان والی بے غیرتی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن بھی کھڑا تے مشرک بھی کھڑا، اور درمیان میں کیا ہے؟ یہ منافقت بے غیرتی ہے۔ آدمی کو ایک نمبر ہونا چاہیے، دو نمبر نہیں۔ مومن بنو تب بھی ایک نمبر، جو بے ایمان بننا ہے تب بھی ایک نمبر، درمیان میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہنم میں تو ویسے ہی جانا ہے، تو پھر کھول کے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، تو کوئی ایک جہان تو لے لو۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت، ان کے جملے بڑے عجیب تھے، فرماتے تھے کہ اللہ ایمان دینا
کہ بندہ مومن ہو تو ابو بکر صدیق کی طرح، اور اگر خدا نہ خواستہ کافر ہی بننا ہے تو پھر کافر اور مشرک ہو ابو جہل کی طرح۔ یہ درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں نہیں، تم بھی ایک چیز انتخاب کر لو۔ تو یہاں پر اکرمہ مشرک تھا لیکن کھرا مشرک تھا۔ اس نے کہا اب دو باتیں ہیں، یا باپ دادے کا مذہب گیا، سارے اکابر گئے، یا پھر جان گئی، اس سے بہتر ہے کہ بھاگ جاؤں۔ یہ بھاگا، مکہ سے بھاگ گیا، آگے گیا، دریا پہ کشتی تھی، کشتی میں بیٹھ گیا، شام جا رہا تھا۔ ہم نے وہ ساحل دیکھا ہے جہاں سے اکرمہ بھاگا تھا، تو شام کی طرف جا رہا تھا اپنا مذہب بچا کے، غیرت والا مشرک ہے۔ راستے پہ جب گیا تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور یہ نوجوان تھا، بڑا اہم جملہ سنا رہا ہوں اور اس جملے کو یاد کرنا ہے، یہ سبق ہے۔ جب کشتی پھنس گئی، پرانے مشرک بیٹھے تھے، اکرمہ بھی تھا، اکرمہ نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، ہاں غیر اللہ کو، لات منات عزا کو پکارنا شروع کیا، اور جو بابے مشرک تھے انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، یا حیو یا قیوم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ادھر گئے، اکرمہ کی طرف جب دیکھا کہ یہ تو لات منات عزا ہبل بابے کو پکار رہا ہے، تو بڑے مشرک بولے، انہوں نے کہا ھذا المکان الذی لا ینفع فیہ الا اللہ، ھذا المکان، یہ وہ جگہ ہے لا ینفع فیہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس مقام پہ کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا۔ یہ تھا دعوا اللہ، وہ کہ صرف اللہ کو پکار۔ جب یہ بات سنی اکرمہ نے، اچھا یہاں بابے نہیں پہنچتے؟ اور کہا جی نہیں۔ کہتے فہذا لہو محمد، خدا کی قسم محمد اور ہمارا تو جھگڑا اسی بات میں ہے، تم نہیں سمجھے؟ ھذا لہو محمد، یہی تو محمد کا دعویٰ ہے کہ پکاروں کو پہنچنے والا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ یہ تو محمد اور ہمارا اختلافی مسئلہ، اسی مسئلے کی بنیاد پہ تو جنگیں ہوئیں، اسی مسئلہ کی بنیاد پہ تو مخالفتیں ہوئیں، اور مسئلہ کیا؟ اکرمہ کہتے ہیں اگر یہ اس مصیبت سے نہیں بچا سکتے تو کعبہ کے رب کی قسم پھر یہ مشکل کشا ہے ہی نہیں، حاجت روا ہے ہی نہیں، سمجھا؟ اور اسی وقت کہتے ہیں اللہم لک العہد، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، لئن انجیتنی، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا، مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا، محمد الرسول اللہ کی پوری دعوت میں سمجھ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے، یہی دعوت محمدی تھی، میں سمجھ گیا۔ اب اگر تو مجھے بچا لے، میں محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لوں گا، یہی مسئلہ مانوں گا۔ اللہ کی شان، کشتی بچ گئی، ادھر کشتی بچ گئی، ادھر حضرت اکرمہ کی بیوی نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہلے پہنچ کے اس نے امان طلب کر لی، اور آپ نے اسے نشانی بھی دی کہ اکرمہ جہاں ملے اس کو لے آ، اسے امن ہوگا، امان ہوگی، اس کی جان قتل نہیں کی جائے گی۔ اکرمہ واپس آیا، کلمہ پڑھا تو محمد الرسول اللہ کا غلام بن گیا۔ مسئلہ کیا نکلا کہ محمد الرسول اللہ اور مکہ والے مشرکوں کا اصل جھگڑا یہی تھا کہ پکارے سننے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی دعوت تھی صرف اللہ، اور وہ کہتے کچھ بابے بھی، کچھ فلانے بھی، کچھ فلان، یہ تو آئے گا آگے جا کے۔ یہاں میں اتنا بتا رہا ہوں، اَمَّن یُجِیبُ
مضطر اذا دعاہ، یہ اعترافی مسئلہ ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ جب مضطر آدمی، بے بس آدمی، اس کی پکاروں کو سننے والا اللہ یہ مانتے ہو تو پھر مان لو نا الہ بھی صرف، کیونکہ الہ کا یہی تو معنی ہے جو بے بس کی پکاریں سننے والا ہو، مضطر کی پکاریں سننے والا ہو۔ اس پہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے متعدد حوالے پیش کروں گا کہ الہ کی بنیادیں وہی ہیں، تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب، اور الہ کا اصل معنی یہ ہے پکاروں کو سننے والا، فریادوں کو سننے والا، اور یہی بات ہے پکاریں سن بھی وہ سکتا ہے جو حالات کو جانتا بھی ہو اور حاجت پوری کر سکتا بھی ہو، اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی آئے گا۔ تو بہرحال جہاں دیکھ لیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر کا کیا معنی ہے بھائی؟ مضطر کا معنی دو معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی کیا ہے هو الذی قطع عنہ العلائق، مضطر وہ آدمی ہے انقطع عنہ الاسباب، کہ ایسی مشکل میں پھنسا کے اسباب ختم ہو گئے، ایسی مشکل میں پھنسا کے اسباب ختم ہو گئے، یعنی ایسی مصیبت میں پھنسا کے تحت الاسباب کام ختم ہو گیا، معاملہ فوق الاسباب شروع ہو گیا۔ انقطع عنہ الاسباب یہ قرطبی وغیرہ نے معنی کیا۔ اور ایک معنی کیا هو الذی اذا رفع یدیہ الی اللہ داعیا لم یکن لہ وسیلہ من طاعت قدمہا، فرمایا ہر گناہگار کی کچھ نہ کچھ نیکی ہوتی ہے، بھئی کلمہ پڑھنے والی نیکی تو ہے نا، تو مضطر وہ آدمی ہے جو مصیبت میں پھنس گیا اور اس کے پلے نیکی بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر نیکی ہوتی تو نیکی وسیلہ بنتی ہے قبولیت دعا کا، توجہ ہے؟ آدمی کی نیکیاں دعا قبول کرنے کا کیا بنتی ہے؟ وسیلہ۔ او 3 آدمی غار والوں کا یاد ہوگا، غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے کیسے دعا مانگی تھی؟ یا اللہ یہ کام بھی میں نے تیری رضا کے لیے کیا، یہ بھی تیری حوالہ دیا، تیری رضا کے لیے کیا، یا اللہ تو میرا دل جانتا ہے، اس مصیبت دور کر دے۔ تو یہ جو ہے توسل بالاعمال الصالحہ، نیکیوں پہ اللہ کی نصرت کا آنا، یہ نیکیاں یہ وسیلہ بنتی ہے قبولیت دعا کا۔ لیکن مضطر وہ آدمی، سننے والی بات ہے کہ جو مصیبت میں پھنسا ہے اور پلڑے میں نیکی بھی کوئی نہیں ہے۔ شیطان نے مشرکوں کو کس پہ لایا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، اللہ براہ راست ہماری نہیں سنتا۔ تو اس مضطر کے اس معنی کے لحاظ سے معنی ہوگا سب سے بڑے گناہگاروں کی پکاروں کو پہنچنے والا کون ہے؟ جتنا بھی کوئی بڑا گناہگار ہو اس کی پکار کو پہنچنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کھول دیتا ہے السوء مصیبت کو، وہ بھی دور کر دیتا ہے، اور بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض۔ ترتیب تمہاری یہ رکھی، والد فوت ہو گیا، بیٹا جانشین بن گیا، بیٹا بوڑھا ہو کے فوت ہو گیا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے۔ طبی طور پہ تو آدمی روتا ہے، لیکن اگر یہ موت پیدا نہ کرتا تم کہاں بیٹھے ہوتے؟ اگر تمہارے سارے دادے زندہ ہوتے تم تو درختوں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی تمہیں نہ ملتی۔ تو ایک نسل ختم ہوتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، وہ نسل ختم پھر نسل آئی، یہ ہے خلفاء الارض۔ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا،
اور یہ بنانے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو الہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اب آؤ، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اسی کو امن یجیب المضطر کو ایک دوسرے عنوان پہ پیش کیا، کیونکہ اصل مقصودی مسئلہ یہ ہے، عنوان بدل دیا، فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا ہے کون جو یہدیکم رہنمائی کرتا ہے تمہاری، فی ظلمات البر والبحر سمندر اور البر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں چلانے والا، بشرم بین یدی رحمتہ اللہ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبریاں دینے والی، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ مطلب کیا؟ سمندروں کی مصیبتوں میں مصیبتیں دور کرنے والا اللہ، خشکیوں کی مصیبتوں میں مصیبتیں دور کرنے والا اللہ، ہواؤں کو چلانے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، یہ تصرفات اللہ کے، الہ بھی صرف اللہ۔ تو من یرسل الرِّیاحَ بشرا بین یدی رحمتہ، ایک مقام اور بھی دیکھ لو، سورہ الانعام میں آیت نمبر 63 ہے، ہاں بھائی 123 آیت نمبر 63۔ دیکھو جی، اس آیت پہ بھی نظر رکھو، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اب اسی کی قرآن وضاحت کر رہا ہے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو نجات دیتا ہے تم کو من ظلمات البر والبحر، وہاں پر کیا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہدیکم کا اصل مطلب یہ ہے ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر خشکی کے مصیبتوں سے، یہاں ظلمات شدائد کے معنی میں ہے، مصیبتوں کے معنی میں، والبحر اور سمندر کی مصیبتوں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ تم پکارتے ہو اس کو زاریاں کر کر کے، رو رو کر، وخفیۃً اور کبھی آہستہ آہستہ، یہ کرنے والا کون؟ لئن اگر ہمیں نجات دی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، قل اللہ ینجیکم، فرما دیجئے میرا پیغمبر، اللہ ینجیکم، سمندر کی مصیبتیں ہوں، خشکی کی مصیبتیں ہوں، ینجیکم، اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، سمندر اور خشکی کے علاوہ بھی کوئی مصیبتیں ہوں، من کل کرب ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک بنانے لگتے ہو۔ تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ یہ بنیاد ذکر کی کہ سمندر میں مصیبت آئے یا خشکی میں تو مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو فرمایا الہم اللہ، جب یہ مانتے ہو الہ کوئی اور بن گیا، یہی تو معنی ہے الہ کا کہ خشکی اور سمندر کی مصیبتیں دور کرنے والا
فی البر والبحر ومن یرسل الرياح، اور کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے بشرم بین یدی رحمتہ، پہلے فرمایا بارشیں برساتا ہے، اب فرمایا کون ہے جو بارشوں سے پہلے والا ماحول بناتا ہے، ہوائیں بھیجنے والا کون؟ یہ بھی اللہ۔ الہم اللہ۔ آگے جناب امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو لوٹائے گا، ومن یرزقکم من السماء، کون ہے جو آسمان سے رزق کا انتظام کرتا ہے، بالارض، اور زمین سے۔ کیا مطلب؟ پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ، دوبارہ بھی مخلوق کو پیدا کر سکنے والا اللہ، آسمانوں اور زمین سے روزیاں دینے والا بھی اللہ۔ تو الہ بھی صرف یہی الہ کے تصرفات ہیں۔ اب یہاں تک ایک مضمون ہے تصرفات کا، اس کو دوبارہ ایک دفعہ نظر مارو اس پہ اور اس کو گنو۔ نمبر ایک، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، ساتھ بولو گے صرف اللہ۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ نمبر دو، زمین کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ نمبر تین، بارشیں برسانے والا صرف اللہ۔ نمبر چار، باغات اگانے والا صرف اللہ۔ نمبر پانچ، باغات کو رونق دینے والا صرف اللہ۔ نمبر چھ، زمین کو قابل رہائش بنانے والا صرف اللہ۔ نمبر سات، زمین پہ نہریں چلانے والا صرف اللہ۔ نمبر آٹھ، زمین میں پہاڑ لگانے والا صرف اللہ۔ نمبر نو، دو دریاؤں کے درمیان پردہ قائم کرنے والا صرف اللہ۔ نمبر 10، امن یجیب مجیب المضطر ما فوق الاسباب، پکاریں سننے والا صرف اللہ۔ نمبر 11، زمین پہ تمہیں نائب بنانے والا صرف اللہ۔ نمبر 12، خشکی کی مصیبتوں سے نجات دینے والا صرف اللہ۔ نمبر 13، سمندر کی مصیبتوں سے نجات دینے والا صرف اللہ، ہوائیں چلانے والا صرف۔ اور نمبر 16، امن یبدأ الخلق، پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کر سکنے والا صرف اللہ، دوبارہ لوٹانے والا صرف اللہ۔ نمبر 18، من یرزقکم، آسمان سے روزیاں دینے والا صرف اللہ، زمین سے روزیاں دینے والا صرف اللہ۔ یہ 20 امور مذکور ہوئے، پھر گن لینا۔ یہ 20 کام کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو الہ بھی صرف اللہ۔ اچھا، ان امور کو دیکھو جو قرآن نے ذکر کیے، جو ہم سمجھانا چاہتی ہے، ان میں ہر کام ما فوق الاسباب ہے، کوئی کام ما تحت الاسباب نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے جب ہم بیان کرتے ہیں نا ما فوق الاسباب امور، تو آج کا مشرک اس کا ذہن نمرود والا ہے، آگے سے وہ مثالیں دیتے ہیں تحت الاسباب کی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ اور نمرود نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، کسی بے گناہ کو پھانسی لٹکا دو، کسی عمر قید کو چھوڑ دو، یہ تو میرا بھی کام ہے۔ یہ کیا تھا؟ تحت الاسباب۔ یہ بات سمجھنی ہے، مشرک کا ہمیشہ ذہن آذری ذہن ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنے اپنے خواص بیان کیے وہ سب کیا ہے؟ ما فوق الاسباب۔ بعض وہ ہیں جن کا نمونہ ہی تحت الاسباب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے سامنے اس نمرود نے اس میں خلط مبعث کیا، اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ایسا نمونہ لایا کہ جس کا تحت الاسباب نمونہ ہی نہیں تھا، فرمایا کر سکتا ہے، کر ذرا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے لا۔ اب وہ نمرود تھا، اگر آج کا مشرق ہوتا نا
تو کیا پتہ لیمپ جلا بیٹھتا، بھی روشنی تو آ رہی، لیمپ جلا بیٹھتا۔ تو اب یہ ہمیشہ مثال کس کی پیش کرتے ہیں؟ تاتل۔ اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ فوقل اسباب۔ وہ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ مشرک بھی بڑے عجیب ہے کہ نمونے تاتل اسباب پیش کریں گے۔ جب آئے گا کہ پکاریں سننے والا اللہ، مصیبتیں دور کرنے والا اللہ، آگے سے کیا کہیں گے؟ گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر کہو نا ہمارا پیر بھی قبض کشا ہے، کوئی مناسبت تو ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ بات ذہن میں رکھو، یہ آگے چل کے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ مشرکین یا شرک کیا ہے؟ اللہ کے خواص مخلوق میں ماننا، اور اللہ کا علم ہو، اللہ کا تصرف ہو، وہ خاصہ ہے ما فوق الاسباب۔ جو تحت الاسباب کسبی چیزیں ہیں، آج تک مشرک نے وہ غیر اللہ سے مانگی نہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں گاڑی کھڑی ہے، ادھر مرشد پاک بیٹھے، گاڑی چل نہیں رہی۔ اب مرید پیر کو کہے گا اے مرشد پاک گاڑی کو دھکا لگا، یہ ادب سمجھے گا یا بے ادبی؟ جی اچھا، جہاں پانی پڑا ہے، مرشد بھی بیٹھا ہے، مرید بیٹھا ہے، مرشد جی پانی پلا، یہ ادب ہے بے ادبی ہے؟ اور ما تحت الاسباب مشرک غیر سے مدد مانگنے کو بے ادبی پہ معمول کرتا ہے بے ادبی۔ اور جب فوق الاسباب اختیار مان کے کہتا ہے باب الحق بیڑا دھک، تو اب وہ شان بھی کس میں سمجھتے ہیں؟ غیبی قوت۔ ما فوق الاسباب قوت، یہ پیالی پڑی ہے، آپ میں کوئی آدمی ہے کہ حرکت نہیں کرنی، پیالی اٹھاؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو، ہاتھ نہیں ہلانے، پیالی اٹھا کے دیکھو، اور ہاتھ سے 100 پیالہ بھی اٹھا لو گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے رکھ دی ہے، اب تمہارے اندر کوئی بزرگ ہے تو اٹھائے۔ اچھا، یہ اٹھانے کو تم بھی کمال نہیں کہتے، میں نے اٹھا لی، یہ کمال ہے؟ اور یہ رکھ دی، اور اکبر بھائی بیٹھے ہیں وہاں سے وہ اشارہ کریں اور چھت کے ساتھ پیالی لگے، تو بزرگی آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ جی یہ بزرگی ہے۔ تو یہ خامخواہ خلط مبعث ہے۔ اب جہاں اللہ فرماتے ہیں، یہ تو قرآن نے الہ کے خواص بیان کیے کہ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب ایک آدمی آج کا مشرک کھڑا ہو اور پیپ پکڑ کے اوپر سے فوار شروع کر دے، یا اس مشرک ملا کے سر پہ کوئی اور فوار شروع کر دے کہ بارش آ رہی ہے، تو کیا کہے گا؟ یہ نمونہ ہے؟ یہ نمونہ نہیں۔ ہوائیں چلانا اللہ کا کام، وہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب تصرف ہے۔ اور ایک مشرک کھڑا ہوا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی ہوا چل رہی ہے، شو 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 شروع کر دے، تو ان ایسے بے حیا مشرک نے سمجھ بھی نہیں، اور سمجھ ہے تو اللہ نے عقل مار کے رکھ دی کہ ہمیشہ او جی اللہ کو پکارو، اللہ ہی کرنے والا، کہ ڈاکٹر دے کول کیوں جاندے ہو؟ گولی کیوں لیتے ہو؟ پھکی کیوں لیتے ہو؟ بھائی وہ تحت الاسباب ہے، تحت الاسباب میں جھگڑا ہی نہیں۔ اللہ کی الوہیت بھی فوق الاسباب، اور اللہ کا ہر خاصہ بھی کیا ہے؟ فوق۔ یہی تو عبادت کا معنی میں نے کیا، فوق الاسباب۔ ایک دوسرے سے پانی مانگو، کوئی شرک نہیں، دوائی کھاؤ، کوئی شرک نہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرو، کوئی شرک نہیں، توجہ ہے؟ روٹی مانگو، کوئی شرک نہیں، پانی مانگو، کوئی شرک، کیونکہ یہ تحت الاسباب امور ہے۔ اور اگر ما فوق الاسباب طور پر
روٹی مانگنا تو دور کی بات، خدا کی قسم روٹی کا ایک ذرہ کا عقیدہ بھی رکھا کسی غیر اللہ کے بارے میں ما فوق الاسباب تصرف کا تو وہ بھی ایسا مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک تھا۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ 20 امور ان میں غور کرنا کہ یہ کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ۔ اب ایک بنیاد پکی ہو گئی، فرمایا کلا، درمیان میں ایک چیلنج کیا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل و مشرکو۔ میں نے تو دلائل پیش کر دیے 20 امور تقریباً کہ یہ اللہ کا خاصہ تو الہ بھی صرف اللہ، تو تم بھی اپنی دلیل لاؤ۔ تم جو غیر اللہ کو الہ مانتے ہو ان کی الوہیت پر کوئی دلیل تو لاؤ نا، کہ انہوں نے آسمان کو پیدا کیا ہو یا زمین کو پیدا کیا ہو یا ہواؤں پہ تصرف ہو یا بارشوں پہ تصرف ہو یا روزی پہ تصرف ہو یا مستر کی پکاریں سننے کا تصرف ہو۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ایک عنوان پورا آگے کلا، دیکھو 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 دوسری بنیاد کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ پہلے مسئلہ تھا لا متصرف الا اللہ، اب مسئلہ آیا کلا یعلم من فی السماوات، فرما دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے کیا، الغیب، غیب کو، الا اللہ، اللہ کے سوا آسمانوں زمین میں کوئی بھی غیب کو جاننے والا نہیں، اللہ کے سوا غیب، ہر غیب کو جاننا تو دور کی بات۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، کب زندہ ہو کے اٹھیں گے، اتنا بھی پتہ نہیں۔ یہ دوسری بنیاد بھی آ گئی، غیب جاننے والا بھی صرف ہو، متصرف بھی صرف ہو، تو لا الہ الا اللہ۔ یہ مسئلہ تھا جو پہلا ضابطہ پچھلے درس میں بھی گزرا ہے، اور اس درس میں بھی یہ ضابطہ آیا کہ قرآن پاک نے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید فی الالوہیت یعنی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، وہاں دو بنیادیں ذکر کی ہیں کہ متصرف بھی صرف اللہ اور غیب جاننے والا بھی صرف اللہ۔ جب یہ دونوں شانیں اللہ کی ہیں تو الہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور یہی معنی تھا عبادت کا، کسی ذات کو ما فوق الاسباب متصرف اور غیب دان سمجھ کر اس کی ندا، اس کی نام لینا، اس کی کوئی تعظیم کی جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ یہ دوسرا ہمارا درس تھا۔ انشاءاللہ تیسرا درس مسئلہ الہ پر ایک جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعہ پہ ہوگا۔ آج تو ویسے میں تھکا بھی بہت تھا اور گلا بالکل زخمی تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ درس ہو جائے گا۔ چلو اللہ پاک کی توفیق سے درس ہو گیا۔ آپ نے جس طرح محنت کی اور اتنی تعداد میں آپ تشریف لائے، اگلا جو درس ہو اس سے بھی آپ نے 3 حصے بڑھ کے آنا ہے۔ ساتھ کاپیاں لاؤ، قرآن لاؤ، ایک ایک آیت کو نوٹ کرو، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ یہ قرآن مولویوں کی کتاب نہیں، یہ کسی نے آپ کو غلط پٹی پڑھائی ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آپ کے مذہب کی کتاب ہے، یہ قرآن مذہب کی کتاب ہے۔ اور خدا کی قسم جب تک خود قرآن نہیں سمجھو گے ان مولویوں نے سیدھی تند تمہیں نہیں ڈالنی اور کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ قرآن خود سمجھو
اور قیامت کے دن نہیں بچ سکو گے، یا اللہ ہمیں تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس مولوی کو سنتے تھے، اس مولوی کو سنتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا قرآن سامنے رکھو، ایک ایک آیت نوٹ کرو، گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھو، پھر اگر سمجھ نہ آئے اگلے درس پہ آؤ، سوال بناؤ، اور اگلے درس سے انشاءاللہ درس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ جو جس کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ کے جو سوال کرنے والے ساتھی ہیں، کوئی دوسرے مسلک کے ہیں، کوئی جیسا بھی ہے، اس کو بھی آپ ساتھ لائیں۔ البتہ یہ تھوڑی معذرت کروں گا، جو عشاء کی نماز ہے وہ تھوڑا اپنے ٹائم سے لیٹ ہو جائے گی، لیکن 15 دن میں ایک دن لیٹ ہوگی۔ ویسے یہ ذہن میں رکھو، کوئی صوفی بیٹھا ہو، عشاء کی نماز کے ٹائم ہے صبح صادق تک، لیکن ہم اتنی لیٹ نہیں کریں گے، بہرحال کچھ نہ کچھ لیٹ ہوگی، اس کو برداشت کرو۔ تو آپ دعوت دیں گے نا؟ اور سب کو دعوت دو، ہر مسلک والے کو دعوت دو، اس کو کہو آؤ قرآن کی طرف۔ کوئی بریلوی ہے تب، کوئی اہل حدیث ہے تب، کوئی، ہم تو فرقہ واریت کے قائل ہی نہیں، یہ دیوبندیت کی دعوت ہی نہیں، یہ دعوت الی القرآن و سنہ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا دیوبندی بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث بنو، یہ سارے فرقے ہیں، اور اصل چیز جو مذہب کی کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور اس کی جو توضیح ہے وہ محمد مصطفیٰ کا بیان ہے، وہ آپ کا بیان۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت نکالا، اور جو میرے نوجوان بھائی ہے وہ محنت کر کے اگلا درس انشاءاللہ اور بندے زیادہ ہوں، تاکہ جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔